گرامی قدر صدور ثلاثہ، خواتین و حضرات، شفیع عقیل دانا و جہاں دیدہ اور درویش بے ریا و ریش ہیں۔ اس تقریب دلپذیر کے لیے انہوں نے مروجہ دستور اور روایت کے مطابق ایک سرپرست اعلیٰ، ایک صدر، ایک مہمان خصوصی اور ایک مہمان اعزازی کو زحمت دینے کی بجائے چاروں کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا۔ اس خوشگوار حالت ہم نشینی و مساوات منصبی کو پریسیڈیم یا مجلس صدارت کہتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تمام، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نظر بددور شفیع عقیل 25 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایسے طرحدار مصنف اور اس کی تصنیفات کا احاطہ تنہا کرنا ایک صدر کے بس کا کام نہیں۔ آج کل وفاقی دستور کے ضمن میں چیکس اینڈ بیلنسز کا بہت چرچا ہے۔ یہ اگر دستور پاکستان میں بھی ایک کی بجائے 4 صدر ہوتے تو جو انہونی بار بار ہوتی آئی ہے وہ نہ ہوتی۔ مثلا خان صاحب نے، میرا مطلب غلام اسحاق خان نے، 2 خود سر اور خود رائے پرائم منسٹروں کو کھڑے کھڑے ڈسمس کر دیا، اور وہ دونوں اپنے مشیروں کے سروں پر کف افسوس مل کر افتخار عارف کے خوبصورت شعر کا خون کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تجھ سے پچھڑ کر زندہ ہیں خان، بہت شرمندہ ہیں۔ ایک زیرک صحافی کی چشم نم سے شفیع عقیل نے 50 برسوں میں کوئی 20 حکومتوں کو دھوم دھڑکے سے بنتے، بڑکیں مارتے اور بے عزتی سے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ حیف در چشم زدن شہرت من آخر شد۔ اور ایک انہی پر موقوف نہیں، ساری قوم جاگتی آنکھ سے خواب دیکھتی اور سوتی آنکھ سے حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرتی رہی ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ حال ہی کا 125 سال پرانا مگر حسب حال شعر دوسرے مصرے میں تصرف کے ساتھ اکثر پڑھتے ہیں: آنکھ سب ایک کھلی رکھتے ہیں اور ایک مندی، اس میں سندھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، پنجابی بھی۔ جب 2 آنکھیں زائد از ضرورت معلوم ہونے لگیں اور ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کی عادت پڑ جائے تو تسلیم و رضا کا شیوا اتنا پختہ اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ذاتی نالائقی بھی من جانب اللہ معلوم ہوتی ہے۔ پانچ سال ہونے کو آئے، میں نے اعلان کیا تھا کہ میں ادبی اعتکاف میں ہوں، صدارت سے معذور سمجھا جاؤں۔ آج اعتکاف شکنی کے بارے میں بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ لایا ہے تیرا شوق مجھے حجرے سے باہر۔ کتابوں کی رونمائی کی تقریبوں میں مضمون پڑھنے کا نہ حوصلہ، نہ سلیقہ اور نہ استعداد۔ زندگی میں صرف ایک ہی رونمائی میں برضا و رغبت بلکہ بدلی فرحت شرکت کی ہے، مگر وہ غیر کتابی رونمائی تھی، یعنی اصلی تے وڈی۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں خالی ذلت و مصلحت نہیں ہوتی۔ مثلا رونمائی ہی کو لیجئے، دولہا اس وقت تک چہرے سے عیب پوش چہرہ نہیں ہٹاتا جب تک کہ رسم نکاح قانوناً مکمل نہ ہو جائے اور دلہن کے گواہ اور وکیل آ کر یہ اعلان کر دیں کہ دلہن نے قبول کر لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دولہا دلہن ایک دوسرے کو پہل عارضی مصحف کے دوران صرف آئینے میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل و صورت کو آئینے کی خرابی اور روشنی کی کمی پر محمول کرتے ہیں۔ ہماری 5ویں
اور آخری زیر تصنیف کتاب کی رسم اجرا کے بارے میں ہمارے یار طرحدار مرزا عبدالودود بیگ کی تجویز ہے کہ اب یہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے کہ تقریب اجرا کے دوران مصنف بہت دبیز اور گچھا ہوا صحرا باندھے رہے گا تاکہ سامعین اسے شناخت نہ کر سکیں اور وہ سامعین کا فطری رد عمل نہ دیکھ سکے۔ شفیع عقیل نے جب ازراہ محبت مجلس صدارت میں شمولیت کی دعوت دی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے مضمون لکھنا نہیں آتا، دل کے آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے تقریر پر بھی پابندی لگا دی ہے، گویا تحریر و تقریر دونوں سے معذور۔ بولے اسی لیے تو آپ کو زحمت دے رہا ہوں، بس باوقار انداز سے خاموش بیٹھے رہیے گا، آپ کو قطعاً کچھ کہنا یا کرنا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے تقریب اجرا کی صدارت کی دعوت دینے آئے ہیں یا صدر مملکت کی؟ میں نے عرض کیا میں ڈائس پر بیٹھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، لیکن علمی و تنقیدی مضمون لکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور آپ کی ہمہ جہت اور جامع الحیثیات شخصیت سے صحیح معنوں میں مجھے بالکل واقفیت نہیں۔ کہنے لگے میں اپنا تعارف آپ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف ایسے ہی خوبصورت طریقے سے کرایا جیسے ایک سردار جی نے کرایا تھا جن کے پڑوس میں ایک حسین خاتون نئی آئی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود کو کس طرح متعارف کرائیں۔ بالآخر ایک ترکیب سوجھی۔ ایک دن وہ گھر کے باہر کھڑی نظر آئی، یہ لپک کر گئے اور کہنے لگے دیکھیے آپ کی بکری میرے گلابوں کی کیاری کھا گئی۔ وہ چونک کر کہنے لگی میری تو کوئی بکری نہیں ہے۔ سردار جی بولے تو میری کون سی گلابوں کی کیاری ہے؟ حضرات جب خیالی بکری فرضی گلابوں کی کیاری پیٹ بھر کے چر چکی تو ہم نے شفیع عقیل کا ایک نہایت مفصل اور دلچسپ انٹرویو ریکارڈ کیا، جس کے حوالے آپ اور اقتباسات آپ کو اس مضمون میں جا بجا ملیں گے۔ اس کے علاوہ آج سے 8 برس پہلے جو مضمون سیف الملوک کی تعارفی تقریب میں پڑھا تھا اس کے بھی چند اقتباسات پیش کروں گا۔ شفیع عقیل نے ڈھارس بندھائی کہ آپ خاطر جمع رکھیں وہاں بیشتر حاضرین آپ کی اور میری عمروں کے ہوں گے اور ان کے حافظے بھی ہمارے ہی جیسے ہوں گے۔ شفیع عقیل سے بڑی باقاعدگی سے ہر 5ویں برس ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب کسی دوست یا شناسہ سے عرصہ دراز تک ملاقات نہ ہو تو یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شہر ناپرساں کراچی ہی میں ہے اور خیریت سے ہے۔ اگر کہیں اور ہوتا تو ضرور ملنے آتا۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جانتے، اسی لیے ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ شفیع عقیل مجھے شاہ جی کہتے ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب خان صاحب کہہ کر میرے درجات بلند کرتے ہیں۔ میرے دوست مسرور حسن خان مجھے سید کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے مسرور حسن خان سے پوچھا کہ یار تم مجھے سید صاحب کیوں کہتے ہو؟ فرمایا کہ معاف کرنا، جب یوسفی کہتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے طنز کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت یوسف سے تمہاری نسبت اور مشابہت صرف نام کی حد تک ہے۔ تمہارا حلیہ دیکھ کر کسی زلیخا کی سہیلیاں چاقو سے اپنے ہاتھ نہیں کاٹیں گی، نیبو ہی کاٹیں گی، بلکہ بازی تو نیبو تک کاٹنے سے انکار کر دے گی۔ میں نے شفیع عقیل سے پوچھا
کہ بندہ پرور آپ مجھے شاہ جی کیوں کہتے ہیں، جبکہ میں نے تو اپنے سوا کبھی کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ فرمایا خدا کی قسم میں آپ کو شاہ جی احتراماً نہیں کہتا، عادتاً کہتا ہوں۔ ڈرائیور، چپراسی اور ماسی تک کو بھی شاہ جی کہہ کر ہی بلاتا ہوں، وہ تو برا نہیں مانتے۔ دلی میں ایک کانفرنس کے دوران ایک سردار جی سے ملاقات ہوئی، میں انہیں بھی شاہ جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے۔ وقت رخصت بغلگیر ہوئے، پھر مجھے اپنی جفی سے ریلیز کرنے کے بعد کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی نے عزت سے پکارا ہے، ورنہ سردار جی سنتے سنتے کان پک گئے تھے۔ اب میں بھی شفیع عقیل کو شاہ جی کہنے لگا ہوں، احتراماً نہیں بلکہ تکیہ تخاطب کے طور پر۔ شفیع عقیل کے حالات زندگی میں نے ریکارڈ کیے، بہت سے لوگوں کو ممکن ہے معلوم نہ ہو، میں سناتا ہوں۔ شفیع عقیل نے کبھی کسی اسکول یا کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، جس کا واحد سبب وہ غربت اور صرف غربت کو قرار دیتے ہیں، لیکن بے استاد کبھی نہیں رہے۔ انہیں وہ استاد کامل ملا جو شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زمانے سے بہتر کوئی معلم اور استاد نہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جب آدمی نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا وہ سب ذہن سے محو ہو جائے تو جو کچھ بچ رہے گا اسی کو تعلیم کہتے ہیں، یعنی ایکو الف تجھے درکار۔ انہیں بچپن میں سگے ماموں نے اغوا کر کے بیگار لی، عرصے تک اس کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ عدالت کے ذریعے ان کی بازیابی عمل میں آئی۔ رہائی کے بعد انہوں نے کسی سے 2 پیسے ادھار لے کر عید کارڈ خریدا، لیکن جس پڑھے لکھے شخص سے اس پر پتہ اور پیغام لکھوانا چاہتے تھے اس کا نام نہیں بتایا کس کو بھیجنا چاہتے تھے۔ اس نے ٹال مٹول کی تو انہوں نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور مصمم ارادہ کیا کہ اب میں پڑھ لکھ کر دکھاؤں گا۔ جب کچھ شد بدھ ہوئی تو سڑک پر پڑے ردی اخباروں کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے پڑھنے لگا یوں محسوس ہوا جیسے زمین سے اٹھتا جا رہا ہوں۔ 1947 میں سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوتی تھیں اور ٹرینوں سے بھی گاجر مولی کی طرح کٹی ہوئی لاشیں نکلتی تھیں۔ انہوں نے نیشنل گارڈ میں بھرتی ہو کر لاشیں اٹھائیں، چنوں کی بوریاں ڈھو ڈھو کر مہاجروں میں راشن تقسیم کیا، مدتوں کوڑے کے ڈھیروں سے ٹین ڈبے اور بوتلیں جمع کرتے رہے۔ جلد سازی سیکھی، ایک دوست کی شراکت میں سائن بورڈ پینٹ کرنے کی دکان اس جگہ کھولی جہاں آج کل لاہور ٹی وی اسٹیشن واقع ہے۔ مدتوں بوجھ ڈھوئے، سڑک کے کنارے چھاوڑی لگائی۔ ان کے والد راج مزدور تھے، بیٹے نے بھی ریت نبھائی۔ مزدوری کی اور غربت میں باوقار اور حوصلہ مند رہنے کا جاں گسل ہنر سیکھا۔ ایکٹر بننے کا شوق بھی چرایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دھندے سارے کیے ہیں، ناکام نہیں گزرا، ہر کام جم کے کیا، رج کے کیا۔ کچھ چھوڑتا جاتا ہوں اس لیے کہ مضمون طویل ہے اور آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز دیکھنا نہیں چاہتا۔ کچھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ دوستوں نے مل کر، نہیں ان کی جہاں جہاں زیادہ تعریف ہے وہ حصے میں چھوڑتا جاؤں گا۔ ان کے پاس کراچی میں
एक खोली थी और एक रज़ाई, जिसे गर्मियों में बिछा लेते और सर्दियों में ओढ़कर सब दोस्त सो जाते थे। होटल वाला 4 आने उधार पर खाना देता था। इतवार को अलबत्ता 2 आने ज़्यादा का उधार मिलता था। शफ़ी अकील हर एतबार से गैर मामूली इंसान हैं। जिस उम्र में हम जैसे गुनाहगारों को शादी की ख्वाहिश रस्मन शरन और ज़रूरतन महसूस होती है, उस उम्र में उनको सारी उम्र कंवारा रहने की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश हुई, जो आज तक बदस्तूर कायम है। भरी जवानी में उन्होंने कंवारों का एक क्लब बनाया, जिसमें बशमूल उनके कुल 3 मेंबर थे। अपनी दानिश्त में ये लड़कियों को रिझाने और अचंभे में डालने के लिए एक कैमोफ्लाज था। उनका ख्याल था कि लड़कियां उनका पीछा करेंगी, मगर हुआ ये कि पुलिस इनके पीछे पड़ गई। गोया जो जाल उन्होंने मछली पकड़ने के लिए बिछाया था, उसमें मगरमच्छ फंस गया। 2 मेंबरों के कंवारपन का खात्मा बिला खैर सामने फ्लैट में रहने वाली लड़कियों के इश्क से हुआ। ज़रा अजान हो रही है, थोड़ा सा तवक्कुफ। खात्मा बिला खैर सामने फ्लैट में रहने वाली लड़कियों के इश्क से हुआ। मैंने इनसे पूछा कि आपने इस फ्लैट के बाकी मांदा कहाँ से? अच्छा। गोया जो जाल उन्होंने मछली पकड़ने के लिए बिछाया था, उसमें मगरमच्छ फंस गया। 2 मेंबरों के कुंवारपन का खात्मा बिला खैर सामने फ्लैट में रहने वाली लड़कियों के इश्क से हुआ। मैंने इनसे पूछा कि आपने इस फ्लैट के बाकी मांदा रोमानी इम्कानात पर तवज्जो नहीं फरमाई। बोले, मैं दिन भर चने की बोरियां और मुर्दे ढोते ढोते इतना थक जाता था कि किसी जिंदा को हैंडल करने के लायक नहीं रहा। शफी अकील को घर में कभी बीवी की कमी महसूस नहीं हुई, जिसकी एक वजह ये समझ में आती है कि इनका बेशतर वक्त अपने घर में नहीं गुजरता। शादी के ख्याल से इन्हें वहशत होती है। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग मुताहिलाना ज़िंदगी यानी इज़्दवाजी ज़िंदगी को मोहब्बत बा मशक्क़त से ताबीर करते हैं और गृहस्थी जीवन को जिनसी गुज़र बसर की एक शरीफाना शक्ल करार देते हैं। मैंने इनसे पूछा, माफ़ कीजिए बहुत बेतकल्लुफ़ इंटरव्यू था, लिहाजा रिपोर्ट भी बेतकल्लुफ़ है। मैंने इनसे पूछा, उस ज़माने में कोई इश्क भी किया? फरमाया, हाँ, खुद से दुगनी उम्र की एक सिखनी पे आशिक हो गया था। उसे फ़ानी बदायूनी के अशार सुनाता था, जिससे वो ऐसी बिदकी के मिलना ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने भी फ़ानी बदायूनी के दीवान को आज तक हाथ नहीं लगाया। इस बाब में हमने उन्हें ज़्यादा कुरेदा तो अपने दरियाए शबाब को एक जुमले के कूजे में बंद कर दिया। फरमाया, शाहजी, मैंने हर मज़ा चखा है। वो कसर नफसी से काम लेते हैं, मुसलसल 50 साल के शगल और एक उम्र की बदपरहेज़ी को महज चखना कहते हैं। अगर इसको चखना कहा जाता है तो हमारी ताहयात महरूमी और हसरत आवारगी के लिए उर्दू डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। मुमकिन है अरबी में हो। अरबी का हवाला मैंने इसलिए दिया कि शुनीद है कि यकज़ौजिये यानी एक बीवी वाले शौहर को दुबई वगैरह में मिस्कीन कहते हैं। मिर्ज़ा का कौल है कि दाना मुंह बना के पीते हैं और नादान पी के मुंह बनाते हैं। हमारे शाहजी ने हर काम मुंह फेर कर उधर को इधर को बढ़ा के हाथ किया है।
وہ یہ بھی کہتے ہیں، مرزا یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ جی شادی شدہ نہیں محض شدہ ہیں۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ وہ کنوارے تھے، کنوارے ہیں اور کنوارے ہی رہیں گے، لیکن کیسے کنوارے؟ ایسے ویسے۔ ارے صاحب وقت کم ہے، صرف اتنا عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اگر وہ عورت ہوتے تو کبھی کی کاروکاری ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات میں الزام یا بہتان کے طور پر نہیں کہہ رہا، کاروکاری کی مذمت مقصود ہے، بڑی بری رسم ہے۔ پسند ناپسند کا ذکر آیا تو کہنے لگے کہ کتاب سے عشق ہے، بہت پڑھتا ہوں مگر زندگی میں کبھی کوئی کتاب دوبارہ نہیں پڑھی۔ افسانے نہیں پڑھتا، ناول سے ہول آتا ہے، نان فکشن پڑھتا ہوں، جب تک زندہ ہوں پڑھتا رہوں گا۔ میں نے قریدا، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اپنی عمر کے کس حصے کو آپ بہترین دور گردانتے ہیں؟ جواب ملا، لاابالی پن والا وہ زمانہ جب جھگی میں رہتا تھا۔ یہ بات شاہ حسین اور بلے شاہ کا شیدائی ہی کہہ سکتا ہے، اور یہ کچھ غلط نہیں کہتے۔ اب یہ میں خانہ نشینی سے ترقی کرتے کرتے خانہ نشینی پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے صحیح معنوں میں عیش کیا ہے۔ غالب نے تفتہ کے نام اپنے ایک خط میں عیش کی جو تعریف کی ہے وہ اس باب میں حرف آخر ہے۔ غالب کہتے ہیں، سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا شوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اسی کا نام عیش ہے۔ ادبی تقریبوں اور جلسوں میں یہ نہیں جاتے، فرماتے ہیں کہ صرف اپنے فنکشن میں جاتا ہوں، غالباً اس لیے کہ اس میں تالی نہیں بجانی پڑتی۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو بال کس رنگ کے پسند ہیں؟ بولے کسی بھی رنگ کے ہوں، میں تعصب نہیں برتتا، بس سفید نہ ہو۔ میں نے پوچھا، آپ کو کراچی میں رہتے 50 برس ہو گئے، اب آپ کو شہر زندہ دلان لاہور کیسا لگتا ہے؟ بولے وہاں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں، لیکن جہاں جہاں بچپن میں مصیبتیں جھیلیں اور مشقتیں اٹھائیں، چھاوڑی لگائی، وہ سب جگہیں مجھے پہچانتی ہیں، دور سے اشارے کر کر کے بلاتی ہیں۔ لاہور میں اگر 1 گھنٹے بھی قیام کروں تو 3 مقامات پر ضرور حاضری دیتا ہوں، داتا صاحب، میاں میر صاحب اور شاہ حسین۔ میں نے چھیڑا، شاہ جی آپ ان 3 آستانوں پر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں؟ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے فرمایا، بزرگوں کا فیضان ہے۔ زندگی کے مصائب و شدائد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، فالج تک ان کے قہقہے کی گمک اور گونج کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک عقد ناگہانی اور ہے۔ میں نے کہا کہ شاہ جی آپ کو چاق و چوبند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بولے ہاں بالکل نارمل ہوں، بس ذرا تیز نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا کہ جو لوگ تیز چل سکتے ہیں انہیں اپنی ٹانگوں کی حسن کارکردگی پر کون سا ایوارڈ مل جاتا ہے؟ بولے شاہ جی ہم دونوں ہی سچ کہتے ہیں۔ یہ کہا اور قہقہہ لگایا۔ ان کے قہقہے کے لیے
ان کے قہقہے کے لیے انگریزی کے لفظ بیلی لاف سے بہتر کوئی لفظ نہیں ملتا، یعنی ایسا قہقہا جو منہ، حلق، گلے یا فقط ساؤنڈ باکس سے نہیں بلکہ معدے کی گونجیلی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے لطیفے اور فقرے کی داد خود ہی اس طرح دیتے اور طلب کرتے ہیں کہ قہقہے کے بعد اپنا زانو پیٹتے اور سیدھا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دوسرا اس پر ہاتھ مار کر داد دے۔ شادی کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ دوسرے کے فقرے پر بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر داد سماعت وصول کرتے ہیں اور اس کا زانو پیٹتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوسرے کے فقرے کو اپنا فقرہ اور دوسرے کی ران کو اپنی ذاتی ران سمجھ کر پیٹ پیٹ کر لال کر دیتے ہیں۔ میں نے انٹرویو کے دوران پوچھا، آپ کو ڈانس کون سا پسند ہے؟ بولے بیلی ڈانس۔ میں نے کہا شاہ جی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ بیلی ڈانس میں فقط پاپی پیٹ ناچتا ہے، باقی وجود دیکھتا رہ جاتا ہے۔ مخدومی و مشفقی استاذی حضرت راغب مراد آبادی 12 برس کی عمر سے شعر کہہ رہے ہیں۔ وہ سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی سن بلاغت کو پہنچ گئے۔ اسی طرح کچھ بے صبر لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بڑھاپے کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ عمر رواں کا شدید احساس انہیں تنگ جوتے کی طرح ہر وقت کاٹتا رہتا ہے۔ ہم کئی ایسے شاعروں سے واقف ہیں جو مدت العمر سے شدت العمر میں مبتلا ہے۔ ایام جوانی کی شاعری میں زم کا پہلو جھلکتا تھا اور بڑھاپے کے کلام میں زمزم چھلکتا ہے، لیکن کچھ شاعر اور ادیب ایسے ہو گزرے ہیں جن کی امر جوانی پر بڑھاپے کے سائے کبھی نہیں پڑے۔ گردش لیل و نہار ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ حافظ شیرازی کسی بھی عمر میں راہی ملک عدم ہوئے ہوں، ان کو چشم تصور بڑھاپے کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا اطلاق ممتاز مفتی، ضمیر جعفری اور شفیع عقیل کی صدا سہاگن تحریر پر بھی ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شفیع عقیل کی تحریر نکھرتی، اجلتی اور سنورتی جاتی ہے۔ موقع محل دیکھ کر چٹکی لینے اور اٹھلانے کو بھی گناہ نہیں سمجھتی۔ ایک واقعہ ان کی زندگی کا اور سنیے۔ میں سمجھتا ہوں بیشتر واقعات جو میں نے ریکارڈ کیے ہیں وہ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ اس مرد مجرد کے ایام جوانی کا قصہ ہے۔ انہوں نے 1952 میں جنسی افسانوں کا ایک سلگتا بھبکتا مجموعہ شائع کیا جس کا نام بھوکے تھا۔ فرماتے ہیں نام بدل بدل کے ہر بھوکا میں ہی تھا۔ واضح ہو کہ بھوک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو گنتی کے نوالے حلق سے اتارنے کے بعد مٹ جاتی ہے، دوسری زیادہ شدید بھوک وہ جو یہ نوالے ہضم ہونے کے بعد خون سالے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کی دوسری بھوک اور پہلی پیاس ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت پر زیر دفعہ 192 تعزیرات پاکستان فحاشی کا فوجداری مقدمہ ثریا بیگم مجسٹریٹ کی عدالت میں چلا۔ گواہان صفائی کی فہرست میں شورش کاشمیری، منٹو، مولانا عبد المجید سالک اور دیگر بڑے ادیب تھے جن کو عدالت میں پیش کرنا ان کے لیے ناممکن ثابت ہوا۔
اکابرین کی یہ فہرست تو کہاوت والی مینڈکوں کی پنسیری نکلی جو کبھی پوری نہیں ہوتی. مینڈک انصاف کی ترازو سے پھدک پھدک کر نکل جاتے تھے. لہذا عدالت نے 6 ماہ قید اور 1000 روپیہ جرمانے کی سزا سنا دی. میں نے پوچھا، آپ پہلے ادیب ہیں جسے عریانی اور فحاشی کے الزام میں 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی، کیا آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ بولے نہیں، ناانصافی بالکل نہیں ہوئی. وہ افسانے تھے ہی اسی لائق کہ مصنف کو جیل بھیجا جائے. میرا واحد اعتراض یہ تھا کہ 3 مہینے کی سزا ہونی چاہیے تھی، جو کسی بھی معقول مصنف کے جوش جوانی کو اعتدال پر لانے کے لیے کافی ہے. حضرات دیر ہو رہی ہے، لہذا مجھے مختصر کرنا پڑے گا. تو اس میں کچھ آپ کو جھٹکے محسوس ہوں تو یہ سمجھیے کہ وہ مختصر کرنے کے چکر میں پیدا ہوئے. جرنلزم سے متعلق چند کلمات ہیں. گزشتہ 50 برسوں میں جہاں زندگی کے اور شعبوں اور پیشوں میں تبدیلیاں آئیں، وہاں جرنلزم بھی ان سے نہ بچ سکا. لہذا محض صحافت کو ہدف تنقید بنانا درست نہ ہوگا. آج کل یلو پریس اور گٹر پریس بہت بدنام ہے. گٹر پریس ہم اس پریس کو کہتے ہیں جو ایسی گندی اور جھوٹی خبریں چھاپتا ہے جو دوسرے دن بالکل سچ نکلتی ہیں.